अस्सलाम वालेकुम जी। बजट पेश हो गया। बजट से पहले इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पेश हो गया, उसके बाद फिर पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। लेकिन इन दोनों के बाद भी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम पे तो खैर रुकवा दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर सबसे टॉप पे जो इशू चल रहा है वो आपा फिरदौस आशिक अवान का है। आपा फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो बड़ी, मेरा मतलब है, धड़ल्ले वाली खातून हैं। और आप इसका अंदाज़ा इससे भी कर सकते हैं कि जब मौसूफ़ा ने वज़ीर बनी मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, तो उनसे कहा गया कि जी वो जब स्टूडेंट आप होती थी, क्योंकि स्टूडेंट आप बहुत वो होती थी हैं, उस टाइप की स्टूडेंट जो हमारे यहाँ होते हैं, स्टूडेंट होते नहीं हैं जो पास हो जाते हैं, वो अपने नाना अरशद साहब जो हैं ये PMLN वाले, ठीक है, ये स्टूडेंट रहे हैं टेक्नोलॉजी कॉलेज रेलवे रोड के। और ये अभी को 5-7 साल पहले तक इनके पास वहाँ पे एक कमरा था हॉस्टल का, नहीं छोड़ते थे भी कर ले जो कुछ करना, ठीक है। पंजाब असम्बली का कमरा भी मिल गया, वो नहीं छड़ दे सन, पता नहीं वो की मज़ा सी। इसी तरह ये जितना भी वो जो जट है, वो क्या नाम है, एक जट साहब भी होते थे, एक तालिब इल्म रहनुमा, वो ये जो घोड़े शाह कॉलेज था, ये जो लामा इकबाल टाउन में शिफ्ट हो गया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने मुस्तकिल कमरा रखा हुआ था, ये कोई 10-12 साल पहले जाके। यानी ये उस ज़माने में भी तालिब इल्म रहनुमा थे जब हम यूनिवर्सिटी में, बल्कि कॉलेज में पढ़ते थे, और ये कुछ 10 साल पहले आके उनसे कमरा जो है वो करवाया गया है। और अब वो PTI में तो नहीं गए, क्योंकि मतलब कि अगरचे मालकान का हुक्म यही होना था उनको, लेकिन जो है वो मुंतज़र हैं अगले हुक्म के, तो फ़िलहाल कहीं पार्क हुए हुए को फंक्शनल लीग टाइप के पार्टी के अंदर। खैर एनी हाउ, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो जुल्म किया कि एक संजीदा बहस जो हर दफ़ा बजट पे होती है या हम जैसे लोग इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने उसको डाइवर्ट किया है। और डाइवर्ट करके इस वक्त बात इस पे नहीं हो सकी कि अपने इक़्तिदार में आने के 3 साल बाद भी नलायकों, तुम हायर एजुकेशन कमीशन का बजट जो है उसको उस लेवल पे नहीं ले जा सके जितना 2016 में था। हालांकि इस दफ़ा की तुम्हारी टैक्स कलेक्शन जो है वो उससे ज़्यादा है। उस वक्त 3950 अरब रुपए में से इसहाक डार ने 65 अरब रुपए जो थे वो दिए थे उनको, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन को। और तुम अभी तक वहाँ पे नहीं वापस ले जा सके हायर एजुकेशन का, और तुम तो हायर एजुकेशन के बारे में इतनी बड़ी बड़ी हांका करते थे, और तुम्हारे जितने भी कोऑर्डिनेटर थे, हर यूनिवर्सिटी के अंदर कोऑर्डिनेटर पाया जाता है ना PTI का, PTI के जब कहते हैं PTI तो फिर समझ आएगा ना, PTI को मुसल्लत करने वालों ने हर निजी और हर सरकारी यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट के अंदर एक एक बंदा कह के अपॉइंट करवाया था जो उन अदारों के अंदर PTI का कोऑर्डिनेटर था और है, जी है। वो आपके और मेरी नस्ल को तबाह करने के लिए सरकारी खर्चे के ऊपर तनख्वाह तो वो उस यूनिवर्सिटी से लेता है, वो प्राइवेट हो वो सरकारी हो, लेकिन खिदमात कहीं और सर अंजाम देता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है कि ये फलाना बच्चा जो है ये हरकतें कर रहा है, तो फिर उस बच्चे की कभी राह जाते, कहीं यूनिवर्सिटी में इधर उधर जाते, ठुकाई हो जाती है, उसका दिमाग साफ कर दिया जाता है। इस दफ़ा माफिया बड़े और एक्शन से आता है। इस दफ़ा माफिया जो है उसके वालिदैन को भी फ़ोन करके, अगर वो खातून है तो उसके पेरेंट को कुछ और तरह की धमकियां देते हैं, और अगर वो लड़का है तो उसके पेरेंट को किसी और तरह की धमकियां दी जाती हैं। और जब उन्हें बताया जाता है कि हम ये कौमी मफाद में कर रहे हैं और हम तो हम होते हैं, तो फिर उस बच्चे की माँ मर जाए अगर वो दोबारा उस तरह की सरगर्मी के अंदर करे। इस ज़माने में अब भी जो बच्चे जो हैं वहाँ पर अपने हकूक़ को आवाज़ उठाते पाए जाते हैं, वो लिटरली अपनी जान पे खेलते हैं। क्योंकि हर सरकारी यूनिवर्सिटियों के चूँकि बड़े होते हैं ना, पंजाब यूनिवर्सिटी के आप देखें ना 56 से ज़्यादा शोबाजात हैं, तो हर शोबे के अंदर एक फैकल्टी मेंबर उनका नामजद करता होता है जो तनख्वाह यूनिवर्सिटी से लेता है और वो उधर से आता है। अब इस हायर एजुकेशन का हाल तो ये बेड़ा गर्क कर दिया। तो अभी वफाक की बात हो रही है ना, ये जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं, ये आपने तो सुन ही लिया होगा ना कि इलेक्शन से पहले ही पंजाब गवर्नमेंट ने कह दिया था कि 80% बजट सिर्फ लाहौर की यूनिवर्सिटियों के काम होंगे। जनूबी पंजाब से बंदा आए
تو لاہور پنجاب یونیورسٹی اس کو داخلہ دے کیونکہ وہ جنوبی پنجاب سے آیا، بلوچستان سے آئے تو اس کو پنجاب یونیورسٹی داخلہ دے اور ساتھ میں سٹائپنڈ بھی دے کیونکہ وہ جو ہے بلوچستان سے آیا ہے، کے پی کے سے آئے چلو سٹائپنڈ نہ دے لیکن داخلہ دے یہاں پہ اس کو کیونکہ وہ کے پی کے سے آیا، گلگت بلتستان سے آئے تو اس کو داخلہ دے لیکن اس سے فیس نہ لے کیونکہ وہ گلگت بلتستان سے آیا، لیکن دی پنجاب یونیورسٹی پنجاب کے اسٹوڈنٹ کو اور لاہور کے اسٹوڈنٹ کو داخلہ نہ دے، یہ کہہ کے کہ تم لاہور سے آئے ہو، تم فیصل آباد سے آئے ہو، تم فیصل آباد کیوں نہیں جاتے، یونیورسٹی آف فیصل آباد بن گئی ہے، تم گجرانوالہ سے آئے ہو، تم گجرانوالہ کیوں نہیں رہتے، وہاں پہ ہم نے ایک کیمپس کھول دیا ہے سڑا بسا قسم کا 2-3 ڈسپلن کے ساتھ، ٹھیک ہے، تم ساہیوال چل جاؤ، تم یونیورسٹی آف ساہیوال میں داخلہ لو، تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو، پنجاب یونیورسٹی میں وہ بچہ نہ آئے، اور آئے تو پوری فیس دے کے آئے، بلکہ اب تو ان فیسوں میں 2 گنا 3 گنا اضافہ ہوگا، اور وہ سرائکی وسیب کے ہمارے دوست ہی کریں گے کیونکہ ایس ویلے چانسلر، وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر، چانسلر نہیں جی وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر، ڈین ڈینا ڈین اور ڈائریکٹر جو ہیں ان کے لیے ایک ہی کوالیفیکیشن ہے انڈر دی رجیم آف وہ کیا نام ہے یار اس کا، مٹی کے مادو کا، دسو بزدارے کی نگرانی کے اندر اس نے کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ اس نے دیکھے وفاق کے لیول کے اوپر انہوں نے کوئی سیٹ نہیں چھوڑی جہاں پہ کے پی کے کا بندہ نہ لگایا ہو، اور پنجاب کے لیول پہ بزدارے نے کوئی ایسا میننگ فل عہدہ نہیں چھوڑا جس پہ اس نے سرائکی وسیب کا بندہ لا کے نہ لگایا ہو۔ تو میں کوئی کسی علاقائی تعصب کو نہیں ابھار رہا، میرٹ پہ آئے ہمیں قبول ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے پنجابی ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ نہیں مانتے وہ پنجابی ہیں، ٹھیک، تو فتح کیا ہے نا ان کے باپ نے، پنجاب کو فتح کیا ہے نا بزدارے نے، ٹھیک ہے، تو وہ اپوائنٹ کرے گا تو وہ کرے۔ خیر بات کہیں اور نکل گئی، تو فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں انہوں نے جناب یہ جتنی بھی بحث ہونی تھی کہ جناب پنجاب کی یونیورسٹیاں جو ہیں ان کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے چنڈی کرا دی ہے، جناب کوئی فنڈ نہیں دے رہے آپ، اس پہ بات تو ہونی تھی نا، اگرچہ ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ ہے لیکن وہ کالج اور سکول کی ایجوکیشن کی بات ہو رہی، یونیورسٹی ایجوکیشن تو وفاق کا سبجیکٹ ہے اور وفاقی بجٹ میں اس پہ بات ہونی تھی۔ لیکن جس طرح پچھلی دفعہ عمران خان صاحب نے ایک بونگی ماری تھی تو فردوس عاشق اوان جو پنجابی فلموں کی ہیروئن ہوتی ہے، وہ ہیروئن نہیں، ہیروئن کی وہ جو ساس ہوتی ہے جو پوری فلم میں 2 نمبریاں کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، اور آخر میں آگ نہ سینے پہ گولی کھا کے تو وہ فوت ہو جاتی ہے، ٹھیک، اور یوں وہ پوری فلم کی جو اپنی اس نے حرامزدگیاں کی ہوتی ہیں اور جس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ہیروئن کے طرفدار ہو کے اس کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ مرنے سے پہلے ڈائیلاگ بھی بولتی ہے کہ تیے میں تیرے نال بہت ظلم کیتا، ٹھیک ہے، اور وہ 2-3 ڈائیلاگ مار کے مرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں کوئی موقع نہیں ملا کہ ہم جناب جو ہے وہ فردوس عاشق اوان صاحبہ آگے آئیں اور انہوں نے وہ اے سی سونیا والی جو تھی وہ لوگوں کو بونگی یاد رہ گئی، وہ جو عمران خان صاحب نے وفاق میں بونگی مارتی تھی وہ پس منظر میں چلی گئی۔ بعین ہی اس دفعہ فردوس عاشق اوان صاحب ہیں ویسے جدار خاتون، خود کش حملہ کرتی ہیں ہر موقع کے اوپر، تو اس موقع کے اوپر بھی انہوں نے خود کش حملہ کر کے ساری لعنتوں کا رخ اپنی طرف کر لیا، اور لوگ وفاقی بجٹ کو بھول گئے، اس پہ کوئی میننگ فل بحث بھول گئے کہ بھائی جان یہ جو آپ نے وفاق کے اندر ایجوکیشن کی مدر سسٹر 1 کی ہے اور وفاق کے لیول پہ ہیلتھ کا بجٹ جو ہے وہ کچھ نہیں رکھا، وفاق کے لیول پہ ہیلتھ کا بجٹ بنتا تھا، ہم وبا میں سے گزر رہے ہیں، پیناڈیمک میں سے گزر رہے ہیں، اور پیناڈیمک کے اندر خرچہ وفاق نے کرنا ہے۔ بلوچستان کے دالبندین کے ضلع کے اندر بیٹھا ہوا جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کا اتنا ویژن نہیں ہے کہ وہ کراچی سے جا کے اور وہ سارے انسٹرومنٹ خرید کے لائے، وہ جس کو کیا کہتے ہیں جی وہ جس سے سانس لیتے ہیں ہم، وہ خرید کے لائے اور لا کے وہاں پہ انسٹال کروائے، اسے کسی نے باہر سے جا کے یہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے یا وفاق نے پرووائڈ کرنی ہے، نہ اس بیچارے کے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے، وہاں پہ تو بیٹھ کے ایسے تقسیم کیا جاتا ہے، یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ ہمارا، یہ تمہارا، بس بجٹ ختم ہو گیا،
بلوچستان میں تو یہی ہوتا ہے نا. تو وہ وہاں پہ جو لوگ ہیں یا کے پی کے دور دراز علاقوں کے اندر جو ہیں وہ جو تباہی پھیر گیا برقی, اور اس کے بعد یہ جو پھیر رہا ہے تباہی ایک اور نیچے بیٹھا ہوا جو کہ وہاں پہ چیف منسٹر بننے کا بھی امیدوار ہے, انہوں نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہوا ہے نا. تو اگر وہاں پہ کوئی انسٹرومنٹ آپ نے لے کے دینا ہے, آج بھی کے پی کے اندر جو ہیلتھ جو ہے وہ اتنی ڈیٹیریٹ ہوئی ہے, وہ فٹ پاتھوں کے اوپر رکھ کے لوگ بوتلیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں اپنے عزیزوں کی, وہ تو آپ نے تصویریں دیکھی ہی ہوں گی. اور جو بیڑا غرق کیا ہے برقی نے, اور اس کے بعد یہ جو موجودہ شہزادہ جس کو چیف منسٹر کے طور پہ گروم کیا جا رہا ہے, کے پی کے کا چیف منسٹر گروم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو بھی دیکھ لیں ذرا. تو ایسی صورت کے اندر وفاق کا بجٹ بڑھنا چاہیے تھا. ہم پینیڈیمک میں سے گزر رہے ہیں, ہم نے $1 ارب کی ویکسین منگوانے کا انتظام کیا ہے, تو کیا پھر وفاق صوبوں کو یہ کہے گا کہ کڈو بھی پیسے ایسی ویکسین منگوا کے دئیے سانو؟ تو پھر سندھ کیوں نہ کہے کہ جناب ہم اپنی ویکسین خود منگوا لیں گے, آپ اپنا کمیشن کھائیں, ہم اپنا کمیشن کھائیں گے, آپ کو کیوں کھانے دیں؟ یہ بڑی تکلیف ہوئے گی. ہاں, دونوں سائڈ پہ تکلیف ہوگی کہ آپ اپنا کمیشن کھائیں, ہمیں تو اپنا کمیشن کھانے دینا, آپ ہمارے کے اوپر بھی ہاتھ صاف کرنے لگے ہیں. تو یہ جی اس وقت آپا فردوس عاشق اوان کی جو قربانی ہے وہ رنگ لے آئیے. اور آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے بعد بھی مجھے میڈیا کے اوپر بجٹ ریلیٹڈ کوئی ڈسکشن ہوتی ہوئی نہ نظر آ رہی ہے نہ سنائی دے رہی ہے. آپا دی عظمت و سلام, آپا پھر پریکٹس کرن جیڑی ہے نا جم چلی گئی ہے, کسن مار کے وہاں پہ وہ پریکٹس کرے گی کہ اگوں کے دا منہ پننا ہے. ٹھیک. ویسے یار آپ نے ایک بات غور نہیں کی, یہ جتنے بھی ہیں نا یہ اپنوں کے اوپر ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہے نا. بھائی مندو خیل صاحب وہ آپا فردوس عاشق اوان کے اپنے ہی تھے نا 2 سال 3 سال پہلے تک. اب وہ چلیں 5 سال پہلے تک وہ انہی کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی نا وہ خاتون. نہیں, لیکن اس وقت مندو خیل صاحب تو نون لیگ میں ہوتے تھے. عجیب دما چوکڑی مچی ہوئی ہے. وہ مندو خیل نون لیگ تو ادھر ٹر گئی, اور وہ جڑی ہے نا وہ چلتی پھرتی خاتون جو ہیں وہ آ گئی ہیں ادھر. میرا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر تبادلے ہوتے رہتے ہیں, ڈیوٹیاں لگتی رہتی, تو ادھر ڈیوٹی کرے گا تو ادھر ڈیوٹی کرے گا. اب دیکھیں نا وہ جو جنرل صاحب ہیں, جنرل قادر بلوچ صاحب اور وہ ثناء اللہ زہری صاحب, ان دونوں کی ڈیوٹی پیپل پارٹی میں لگ گئی ہے. کس طرح انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے کے اندر دونوں نے گھٹیا کردار ادا کیا تھا. زرداری صاحب یاد رکھنا, لیکن آپ کے تو اس وقت وہ الائی تھے, آپ نے تو جا کے انہی کے ذریعے آپریٹ کیا تھا وہاں پہ, تو اس لیے آپ کے تو وہ قابل اعتماد ہوئے نا. ہاں چلیں ٹھیک ہو گیا. چلیے جی اب کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.